نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، شاہ صاحب آپ نے جو سوال کیا، جی میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کروں گا کہ امت مسلمہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو مکان کی طرف رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مکین کی طرف رکھتے ہیں۔ کچھ مکان کی طرف کچھ مکین کی طرف رکھتے ہیں۔ میں بات سمجھاتا ہوں اپنے سامعین کو، جب بات کو کھولوں گا وضاحت کروں گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے مکان سے مراد بیت اللہ لیا ہے، مکین سے مراد خالق کائنات کی ذات۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اپنے گھر سے نکلے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، ایک قدم رکھتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر ایک قدم رکھتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر ایک قدم رکھتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ 14 سال کا عرصہ لگا جب مکہ شریف حرم شریف میں داخل ہوئے۔ یہ صوفیاء جانتے ہیں، عرفاء جانتے ہیں، میری اپنی ذاتی طبیعت ایسی ہے کہ میں چونکہ خود الحمدللہ روحانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میری گفتگو زیادہ تر اسی طرح اولیاء کرام سے کے حوالے سے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم جب حرم شریف کے اندر داخل ہوئے، وقت مختصر ہے ورنہ میں تفصیلی بات کرتا۔ آپ جب حرم شریف میں داخل ہوئے، آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کعبہ موجود نہیں ہے۔ یا اللہ، میں اپنے گھر سے چلا، ایک قدم رکھتا 2 نفل پڑھتا، پھر ایک قدم رکھتا 2 نفل، 14 سال کا عرصہ گزر گیا جی۔ اب یہاں پہنچا تو مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا، تیرا گھر کدھر چلا گیا؟ میں جس مکان کو دیکھنے آیا تھا وہ مکان نظر نہیں آ رہا۔ ادھر سے جواب آیا ابراہیم بن ادم، میرا گھر، میری ایک بندیا، میری ایک برگزیدہ بندی وہ مجھے ملنے آ رہی تھی، اس کے استقبال کے لیے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے، یا اللہ وہ کون سی ایسی بندی ہے جس کے استقبال کے لیے تیرا گھر چلا گیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم کے ذہن سے پھر کعبے اور بیت اللہ کے دیدار کی بات تھوڑی نکلی۔ انہوں نے کہا میں اس عورت کا دیدار کروں، وہ عورت کون ہے؟ میں اتنا سفر کر کے کعبہ دیکھنے کے لیے اور کعبہ اس بندی کی دیدار، اس کی استقبال میں چلا گیا۔ اب میں جس کعبے کو دیکھ رہا ہوں ذرا پہلے اس کو تو دیکھیے، کعبہ جس کے لیے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ کون عورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم بن ادم وہ میری رابعہ بصریہ، وہ رابعہ بصری ہے۔ یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بن ادم وہ آ رہی ہے، اس سے مل لینا۔ حضرت ابراہیم بن ادم آئے، حضرت رابعہ بصری آئیں، ابراہیم بن ادم نے دیدار کیا، پھر سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اے رابعہ بصری، میں نے تو سفر اس طرح کیا ہے کہ ایک قدم رکھتا، پھر 2 نفل پڑھتا، پھر ایک قدم رکھتا، پھر 2 نفل پڑھتا، 14 سال کا عرصہ لگا۔ یہ بتا تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ تجھے یہ سعادت مل گئی ہے؟ خود کا میں کعبے کو دیکھنے کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری جس وقت حرم شریف میں آئی، اگر کعبہ موجود نہیں تھا، رابعہ بصری رونے لگی، کہا یا اللہ، اور میں اپنا کعبہ میرے استقبال کے لیے بیچ دیا ہے، میں کعبے کو دیکھنے نہیں آئی، میں مقام کو دیکھنے نہیں آئی، میں تو مکین کو دیکھنے آئی۔ بات بڑی لمبی ہے لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ مقام بندے کو کب ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ میں نے ایک مثال رکھی اپنے سامعین کے سامنے کہ یہ مقام ملتا کب ہے؟ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ وقتہ لا شریک کے محبوب رحمت للعالمین بن کے اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی بھی بہت سی حدیث مبارکہ میں کچھ دنوں کے فضائل احکامات بیان ہوئے، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی طور پر سرکار نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے میرے امتیوں سن لو، مغفرت تمہاری بعد میں ہے، اللہ کی رحمت مقدم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم میری رحمت کی امید لے کے پھر مغفرت کے لیے آؤ گے، تمہیں بخش دے گا۔ بہت بڑا جملہ رب کو یہ بتا رہے ہیں کہ مغفرت بعد میں، پہلے میری رحمت موجود ہے۔ گناہوں میں لتھڑ گئے ہو پھر بھی آؤ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ میں میری بات رہ جائے گی، ذرا توجہ کریں جی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو سوال کیا کہ مقام ملتا کب ہے،
یہ مقام ملتا کب ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر یہ آرزو ہو کہ ہم مکین کو دیکھیں گے. یہ جو میرے آپ جو سامعین سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پردے کے پیچھے بہت جلوے ہیں. جی اگر کوئی ان جلووں کے حصول والا شخص آ جائے، پردہ اٹھ جائے، وہ پوری اس دنیا سے الہ تعلق ہو جائے، اس کی نگاہیں جو جلوے ہیں، انوار و تجلیات الہیہ ہیں، ان کے دیدار کے لیے اس کی نگاہیں اٹھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ وجود بنایا، انسان کا وجود بنایا، اس کی من کی دنیا میں، اندر کی دنیا میں 2 لشکر پیدا فرمائے ہیں، 2 گروہ ہیں انسان کے اندر. میرے اگر سامعین توجہ کریں گے تو میری بات سمجھ آئے گی. 2 گروہ ہیں انسان کے وجود کے اندر. ایک کو جلود روحانیہ کہا جاتا ہے، یعنی جلود لشکر مانا یعنی روحانی لشکر، ایک جلود شیطانیہ ہے، شیطانی لشکر. اور ہر وقت ہر لمحہ انسان کی من کی دنیا میں یہ دونوں لشکر آپس میں سفرا ہوتے ہیں، بہت جھگڑا ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی لڑائی ہوتی ہے. جلود روحانیہ ہے، اس کی لیڈ، اس کی کمانڈ کرنے والی انسان کی روح ہے، اور جلود شیطانیہ جو ہے اس کی لیڈ کرنے والا انسان کا نفس ہے. نفس اپنے کارکنوں کو لے کے مقابلہ کرتا ہے، روح اپنے کارکنوں کو لے کے مقابلہ کرتی ہے. جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ سمجھدار احباب ہیں، سامعین میرے سمجھدار ہیں، جب بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے، جنگ، پہلے دور میں تلواریں تیر وغیرہ ہوا کرتے تھے، وقت گزرا بندوقیں آئیں، اب بم وغیرہ یہ چیزیں آ گئی، یعنی دور کے تقاضے کے مطابق اسلحہ بدلتا گیا، بہرحال موجود ہے. جی اسلحہ ہوگا تب جنگ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 لشکر لڑ رہے ہیں، ان کا اسلحہ کیا ہے؟ نفس پکار پکار کے کہتا ہے، انسان رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ، نفس کہتا ہے جھوٹ بول، یہ میرا اسلحہ ہے، چغلی کر، یہ میرا اسلحہ ہے، فراڈ کر، یہ میرا اسلحہ ہے، سجدے کو چھوڑ، یہ میرا اسلحہ ہے. جب کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو نفس مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہ نفس کا اسلحہ ہے. روح کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، پھر روح کمزور ہو جاتی ہے. جب نفس طاقتور ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے، تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہوں سے آلود ہو جاتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی رحمت کے عشرے کی بات کرے، اس کو یقین نہیں آتا. اگر اس کے سامنے کوئی مغفرت کی بات کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رمضان مبارک کے مہینے میں 10 دن خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مغفرت کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ اس مہینے میں مانگو مغفرت ہو جائے گی، ان کی طبیعت پہ کچھ چونکہ دل کالا ہو جاتا ہے. جی لیکن جو روح ہے وہ جب یہ حال دیکھتی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف کے اندر فرماتے ہیں، پہلے شہر میں وہ کہتے ہیں کہ جو بانسری بجتی ہے، عیشا صاحب میری اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنو. جب بانسری بجتی ہے، انسان گھر میں بیٹھا ہو، اندر کچھ اداسی سی چھا جاتی ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں جب جنگلوں میں کچھ بزرگ افراد بانسری چلاتے ہیں تو میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، اندر کیفیت اس طرح کی بنتی ہے کہ گھر سے باہر آ کے اس بانسری کو سنا جاتا ہے. بھائی اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا کہ وہ تمہارا کمال نہیں، تمہاری روح اس کو اسلحہ نہیں مل رہا، وہ ہجر و فراق میں رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے یا اللہ میرا یہ جہان نہیں، نفس کا جہان تو یہی ہے کہ یہ وجود مٹی سے بنا ہے، اس کا یہی جہان ہے، میرا جہان میری دنیا تو عالم ارواح ہے. ارے جو مجھے کمک ملنی تھی، مجھے سہارا ملنا تھا جس چیز سے، وہ سجدے تھے، وہ سچ تھا، وہ مسلمانوں کا دفاع کرنا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تھا. جی وہ رات کوٹ کے تہجد گزاری کرنی تھی، سب کچھ چھوٹ گیا. مجھے اس جہاں سے تو نے بے گھر کیا میرے مالک، اس جہاں میں بھی بھیجا، اب مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں. اے روح یہ بتا وہاں کیا ہوا کرتا تھا؟ روح کہتی ہے، توجہ کریں، روح کہتی ہے میں جب دائیں دیکھتی تھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی برکھا برستی نظر آتی تھی. میں جب بائیں دیکھتی تھی تو انبیاء کرام کی مقدس روح نظر آتی تھی. میں جب اوپر دیکھتی تھی نورانی فرشتے نظر آتے تھے، نیچے دیکھتی تھی تو آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت کا نور نظر آیا کرتا تھا. اب مجھے انسان کے وجود میں بند کر دیا اور مجھے سہارا بھی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں کائنات والو، جب کوئی شخص اپنے نفس کو مضبوط کر ڈالے، میں سامعین سے بھی کہوں گا کہ نفس کا اسلحہ میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، خواہشات نفسانی جتنی بھی دنیا کے لغو کام ہیں، کبھی افعال ہیں، یہ سب کے سب نفس کو طاقت دینے والے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ نفس کو مغلوب کرو، روح کو طاقت دو، یا اللہ پھر ملے گا کیا؟
کہا کہ جب تم روح کو سجدہ کر کے سچ بول کے جتنی بھی شرعی احکامات ان پہ عمل کر کے روح کو مضبوط کرو گے تو تمہارا مقام یہ ہوگا، تمہارا مرتبہ یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہ میں مکان کا بھی بڑا مقام ہوگا، لیکن تمہاری آرزو یہ ہوگی کہ ہمیں مکین کا دیدار ہمارے سامنے سے پردہ ہٹ جائے۔ وہ ایک جوان تھا، میں نے بڑی خاص دو باتیں عرض کرنی ہے مغفرت کے حوالے سے ہی، لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک جوان تھا، غلام تھا، بکتا بکتا آیا۔ ہم تو جوان ہیں، ہماری جوانیاں ٹھیک سلامت نہیں ہیں، ہماری خواہشات نفسانی اور طرف جا رہی ہیں۔ میں اس جوان کی بات کر رہا ہوں۔